والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور پسوں یا جوئیں اور مینڈک اور خون کی جدا جدا نشانیاں بھیجی تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنے کفر و سرکشی پر جمے رہے تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں پے در پے وارد ہونے لگیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا رب عز و جل فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہو۔ فرمایا ایسے عذاب کے اندر ان کو مبتلا فرما کہ جو میری قوم اور میرے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، ہوا یوں کہ بادل آیا اور اندھیرا ہوا اور کثرت سے بارش ہونے لگی، اتنی شدید بارش ہونے لگی کہ قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے۔ سارے کے سارے گھروں کے اندر پانی پانی، جیسے ابھی کراچی میں ہوا تھا، پانی بھر گیا اور سارے اپنے گھروں میں کھڑے ہو گئے اور پانی ان کی گردنوں کی ہنسلیوں تک آ گیا، یہاں تک ان کے پانی آ گیا گھروں کے اندر۔ ان میں سے جو بیٹھتا وہ ڈوب جاتا، یہ لوگ نہ ہل سکتے نہ کچھ کام کاج کر سکتے۔ ہفتے کے دن سے لے کر دوسرے ہفتے تک یعنی 7 روز تک اسی مصیبت کے اندر مبتلا رہے، اپنے گھروں کے اندر بھی کھڑے ہی رہے 7 روز تک، اتنی تیز بارش ہوئی۔ اور بادل جو اس کے بنی اسرائیل کے گھروں کے ساتھ متصل، جو ان کے گھروں کے ساتھ گھر تھے، ان کے گھروں میں پانی نہ آتا تھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی مسلمان قوم تھی، ان کے گھر ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے، لیکن بنی اسرائیلیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو مسلمان تھی ان کے گھروں میں پانی نہیں آتا تھا۔ اللہ کی شان تھی۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے۔ فرمایا اگر یہ مصیبت ہم سے دور ہو گئی تو ہم آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبت ان سے دور ہو گئی اور زمین میں وہ سر سبزی اور شادابی آئی جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ خوب زمینوں نے اپنا فصل اگایا، کھیتیاں خوب ہوئیں، درختوں نے خوب پھل لگائے۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے یہ پانی تو نعمت تھا اور ایمان لے کر نہ آئے، وعدہ جو کیا تھا پھر اپنے وعدے سے مکر گئے۔ 1 مہینے تک تو عافیت سے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی اور وہ کھیتیاں، پھل، درخت کے پتے، مکان کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان، حتیٰ کہ ان کی لوہے والی کیلیں تک کھا گئیں۔ ٹڈیاں اللہ تعالیٰ نے بھیجی، ان کے مکانوں کی چھتیں، درخت، کھیتیاں، لوہے کی جو کیلیں لگی ہوتی ہیں دیواروں کے اندر، فرمایا یہ بھی کھا گئیں اور قبطیوں کے گھروں میں بھر گئیں، لیکن بنی اسرائیل کے یہاں نہ گئیں۔ اللہ کی شان دیکھیں، مسلمان اور کافر کا گھر آپس میں ٹچ ہے، یہ کافر کا گھر ہے، اس کی انہوں نے چھتیں بھی کھائیں، لوہے کی کیلیں بھی ٹڈیوں نے کھائیں، لیکن یہ 7 مسلمان کا گھر ہے، فرمایا اس کو انہوں نے کچھ بھی نقصان نہ دیا۔ اب قبطیوں نے پریشان ہو کر پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ اس عہد و پیمان پر 7 روز یعنی ہفتے سے ہفتے تک ٹڈی کی مصیبت میں مبتلا رہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تو ٹڈی والا عذاب ان سے دور ہو گیا۔ پھر باقی کھیتیاں اور پھل جو باقی رہ گئے تھے انہیں دیکھ کر بنی اسرائیلی کہنے لگے یہ ہمیں کافی ہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام پر ایمان لانے سے مکر گئے، چنانچہ ایمان لے کر نہ آئے، عہد و وفا نہ کیا اور اپنے اعمال خبیثہ میں پھر دوبارہ مبتلا ہو گئے۔ 1 مہینہ پھر عافیت سے گزارا، پھر اللہ تعالیٰ نے قمل بھیجے۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ قمل گھن ہے، بعض کہتے ہیں جوئیں، بعض کہتے ہیں چھوٹا سا کیڑا ہے، اس کیڑے نے جو کھیتیاں اور پھل باقی تھے وہ کھا لیے۔
یہ کیڑا کپڑوں میں گھس جاتا اور جلد کو کاٹتا۔ اتنے کیڑے ہو گئے تھے کہ جو فصلیں ان کی باقی رہ گئی تھی وہ ساری کی ساری کیڑا ان کو کھا گیا، اور اتنی شدید کیڑے تھے کہ کیڑے ان کے کپڑوں کے اندر گھس جاتے اور ان کے جسم کو کاٹتے، کھانے میں بھر جاتے۔ جب کھانا پکاتے تو کھانے میں کیڑے ہی کیڑے۔ اگر 10 بوری گندم چکی پر لے جاتے تو 3 کلو واپس لے کر آتے، باقی ساری کی ساری گندم کیڑے کھا جاتے۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے بال پلکیں سب چاٹ گئے۔ فرعونیوں کے جو بال تھے نا، یہ سر کے بال، یہ کیڑے بال بھی کھا گئے، ان کی پلکیں بھی کھا گئے۔ اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اس بلا کے دور ہونے کی دعا فرمائیں۔ چنانچہ 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان سے دور ہو گئی، لیکن کسی طرح جو ہے وہ ایمان لے کر نہ آئے۔ ہر بار وعدہ کرتے، اپنے وعدے سے مکر جاتے، پھر اپنے کفر کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ پھر انہوں نے 1 مہینہ امن سے گزارا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیجے، اور یہ حال ہوا کہ آدمی بیٹھتا تو اس کی مجلس میں مینڈک بھر جاتے۔ اتنے مینڈک ہو گئے تھے کہ جہاں بیٹھتے پوری مجلس میں مینڈک ہی مینڈک ہوتے۔ بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو منہ کے اندر مینڈک چلا جاتا۔ ہنڈیا میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک، چولہوں میں مینڈک بھر جاتے۔ آگ بجھتی تھی، لیٹتے تھے تو مینڈک اوپر سوار ہو جاتے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے، مینڈک ہی مینڈک، کھانا پکاتے کھانے میں مینڈک، منہ کھولتے منہ میں مینڈک، پانی پیتے پانی میں مینڈک، مینڈک ہی مینڈک تھے ہر پاس۔ فرعونی اس مصیبت سے رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اب کی بار ہم پکی توبہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لے کر دعا کی تو 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی ان سے دور ہوئی اور 1 مہینہ عافیت سے گزارا، لیکن پھر انہوں نے عہد توڑ دیا اور اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے۔ ہر بار وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو تمام کنوؤں کا پانی، نہروں، چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، عرض ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ دریا جو تھے وہ خون بن گئے، چشمے جو تھے وہ سارے کے سارے خون بن گئے، ان کے گھروں کے اندر جو بھرا ہوا پانی مٹکوں کے اندر تھا وہ بھی سارے کے سارا خون بن گیا۔ انہوں نے فرعون سے اس کی شکایت کی تو فرعون کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے تمہاری نظر بندی کر دی ہے۔ اب اتنی مصیبتیں اللہ تعالیٰ کے عذاب ان پر آئے، لیکن ان کا یہی نظریہ تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معاذ اللہ جادو ہے۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ قبطی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی پی لیں۔ انہوں نے کہا کہ فرعون نے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس برتن سے پانی پیتی ہے آپ سب مل کر ایک ہی برتن سے پانی پئیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب بنی اسرائیل نکالتے تو پانی نکلتا، قبطی نکالتے تو اسی برتن سے خون نکلتا۔ ایک ہی برتن ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب اس سے پانی نکالتی تو صاف پانی نکلتا، جب فرعونی اس میں سے نکالتے تو خون نکلتا تھا۔ یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے عاجز ہو کر بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی عورتوں کے پاس آئیں اور ان سے پانی مانگا۔ وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون بن جاتا، جب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے برتن میں جاتا تو پھر پانی ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر فرعونی عورتیں کہنے لگی، تو پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دے۔ اتنی ان کو پیاس لگی تھی، ایک عورت دوسری عورت سے کہتی تھی پانی اپنے منہ میں لے اور میرے منہ میں کلی کر دے، مگر جب تک وہ پانی بنی اسرائیلی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عورت کے منہ میں رہتا تو پانی تھا، جب فرعونی عورت کے منہ میں پہنچتا تو خون ہو جاتا۔ فرعون خود پیاس سے نڈال ہو گیا تھا، اس نے تر درختوں کی رطوبت چوسی، جن درختوں کے اندر پانی ہوتا ہے اس فرعون نے وہ درخت چوسے، وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون بن جاتی۔ 7 روز تک خون کے سوا پینے کو کوئی چیز میسر نہ آئی، تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست لے کر آئے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے اس مصیبت کو دور کرے، اب کی بار ہم پکا ایمان لے کر آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یہ مصیبت دور ہو گئی، مگر یہ بدبخت قوم پھر بھی ایمان لے کر نہ آئی۔ اتنی مصیبتیں پہنچنے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان لے کر نہ آئے، کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر شدید قسم کا عذاب بھیجا کہ سارے کے سارے بنی اسرائیلی جتنے بھی فرعون کی قوم تھی سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر غرق کیا، اور اوپر سے اتنا شدید پانی بھیجا کہ سارے کے سارے دریا کے اندر ہی غرق ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان عذابات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ عذاب اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے اوپر آئیں کہ تاکہ یہ میری قوم اور میرے بعد یعنی بعد والے جو ہم لوگ ہیں ہمارے لیے نصیحت و عبرت بن جائیں کہ تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا خوف، اس کے محبوب علیہ السلام کی اطاعت اپنے دل میں رکھنا،
تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان عذابات کے اندر مبتلا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عذابات سے محفوظ فرمائے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔